روحوں سے امداد کیسے لی جاتی ہے، اس کے بھی کچھ نمونے ہمارے بریلویوں کو یہ کافی بیچارے جو جاہل بریلوی ہمارے اس لیے کہتے ہیں کہ میں بھی بریلوی تھا، مجھے پتا ہے ان کے علم دانی کا، یہ کتنے بڑے چگے لگا لیں گے، جاہل کے جاہل ہیں بیچارے، اس میں کچھ ہیں ایک دو بہرحال، لیکن ان کو وہ بھی جاہل ہے، پڑھے لکھے جاہل، لیکن یہ لوگ اچھا پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ اللہ اعلان ڈنگے کی چوٹ پر سب کچھ کہتے ہیں، لیکن یہ لوگ دیکھ رہے ہیں کتابوں کے اندر، اب یہ جو دیوبندی اگر بھائی ہمارے ہاں ہوں گے، کوئی بھی ہو یا تبلیغی بھائی، ان بیچاروں کو کیا معلوم یہ کتاب کا، ان کو تو زکریا صاحب نے یہ پیلی کتاب لال کتاب پکڑا دی ہے، بس خلاص رٹی مارو، وہ بھی محبت کا چشمہ لگا کے پڑھتے ہیں تو بیچاروں کو وہ بھی نظر نہیں آتا ہے، وہ بھی بھول جاتے ہیں۔ اب اگر میں کہوں کہ آپ سے میں پوچھوں کہ اس کے اندر زکریا صاحب نے لکھا ہے کہ مردے بولتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، شفاعت کی ذمہ داریاں لیتے ہیں، ایک مردہ نے نہلانے والے کا انگوٹھا پکڑ لیا تو کہا چھوڑ دے، میں جانتا ہوں تو زندہ ہے، مرا ہوا نہیں، ابھی جو تبلیغی بھائی جو کہو تو کہے گا نہیں تم جھوٹ بول رہے ہو، لیکن دکھا دو تو سر کھجلانے لگے گا، ارے میرے بھائی تو چشمے اتار کے پڑھ تو صحیح اللہ کے بندے، ہاتھ کنگن کو آرسی کیا ہے، پڑھے لکھے کو فارسی کیا ہے، موجود ہے اس کتاب کے اندر۔ میں کہوں کہ ایک شخص نے کہا کہ میں حج کو جا رہا تھا، میری اماں بھی ساتھ میں تھی، راستے میری ماں کا انتقال ہو گیا، میرے ماں کا چہرہ کالا ہو گیا، اس کا پیٹ پھول کر کے کپا ہو گیا، اتنے میں اللہ سے دعا کہ اللہ میری ماں کے اوپر میرے ماں کی حالت پہ رحم فرما۔ زکریا صاحب کہتے ہیں ابھی اس کے جاگ رہا ہے، نیند کی بات نہیں، جاگ رہا ہے، اتنے میں تہامہ کی طرف سے ایک بادل آیا، تہامہ کی طرف سے ایک بادل آیا اور وہ بدری نیچے آئی، اس میں سے ایک خوبصورت آدمی اترا اور اس نے جو ہے کیا کہتے ہیں اس کے ماں کے چہرے پر اور اس کے ماں کے پیٹ کے اوپر ہاتھ پھیرا، نعوذ باللہ، وہ نبی سنو ہاتھ پھیرا اور جانے لگا۔ اس نے کہا حضرت آپ کون ہیں بتا کے جاؤ، کہا میں تیرا نبی صاحب قرآن محمد بن عبداللہ ہوں۔ استغفر اللہ، وہ نبی جو اپنی زندگی میں کسی غیر محرم ہاتھ کو چھونا تو درکنار دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا تھا، آج مرنے کے بعد میں یہ تہامہ کی طرف سے بدلیوں میں بلا رہے ہیں۔ اچھا میں یہ سوچنے پہ مجبور ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس میں جسیم آ رہے ہیں بادلوں میں، وہ تبلیغی جماعت کا بھائی جو تھا جس کی ماں مری تھی، سمجھو تبلیغی تھا وہ بھی ہے نا، جبھی تو حضور اس کی مدد کے لیے آئے، چنانچہ وہ مری تھی، اب وہ جناب علی وہ آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو نہ پہچان سکا، وہ یعنی زندہ حضور کو نہ پہچان سکا، جاگ رہا ہے حضور کو نہ پہچان سکا۔ ہمارے تبلیغی جماعت کے لوگ خوابوں میں حضور کو بڑی جلدی پہچان جاتے ہیں، حضور حقیقت میں آئے تو نہ پہچان سکیں، اور خوابوں میں حضور کی بڑی جلدی ان کی پہچان ہو جاتی ہے، سمجھ نہیں آتی۔ اچھا تو جناب علی کہتے ہیں کہ وہ سور کا منہ ہو گیا، اتنے پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے دعا کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ایک شخص آیا اور منہ پہ ہاتھ پھیرا اور جانے لگا، کہا حضور آپ کون ہیں، کہا میں تیرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، تیرا باپ میرے اوپر درود پڑھا تھا، تیرے باپ نے میرے اوپر درود پڑھا تھا تو یہ سود خور تھا، یہ زندگی بھر سود کھاتا تھا، اللہ نے اس کے چہرے کو سور بنا دیا، لیکن اب یہ چونکہ درود پڑھا تھا اس لیے میں آیا ہوں اور آ کر کے میں نے اس کے منہ پہ ہاتھ پھیرا، اب اس کا چہرہ چمکنے لگا۔ استغفر اللہ، یہ سود خوروں کو، شرابیوں کو، بدکاروں کو چھوٹ دینا نہیں ہے، کرنے والا بھی وہی، کروانے والی بھی وہی، گویا جتنی بھی طوائف خانے سہارنپور دیوبند کے اندر رنڈیاں اور دلی اور پنجاب اور جہاں کہیں بھی ہیں سب وہی ہیں، سب اللہ ہی۔ یہ کیا ہے، یہ دین ہے، یہ دھرم ہے۔ اگر میں یہ بیان کرتا ہوں تو تبلیغی جماعت کے بھائیوں کی پیشانیوں پہ بل پڑتے ہیں، میں کہتا ہوں مت بل پڑے، میں تم کو نہیں گالیاں دے رہا ہوں، میں تمہارے بزرگوں کو گالیاں دے رہا ہوں، میں یہ باتیں بتا رہا ہوں، یہ عقیدے بتا رہا ہوں، یہ عقیدے غلط ہیں اس لیے بتا رہا ہوں، میں تمہارے بزرگوں کے کیریکٹر پر، ان کے کردار کے اوپر میں کوئی کیچڑ نہیں اچھالتا، نہ میں تمہیں برا کہتا ہوں، تم کیوں ناراض ہوتے ہو، تمہیں کیوں تکلیف ہوتی ہے، محمد رسول اللہ کو گالیاں دی جائیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے کردار پہ کیچڑ اچھالے جائیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو بدلیوں میں ان کی گستاخی کر کے بلائی جائے، انہیں خیردہ تصور کیا جائے، انہیں متصرف فی الامور مانا جائے، انہیں یہ عقیدہ رکھا جائے جو ہمارے اللہ کی صفت ہے کہ دلوں کے بھیدوں کو جاننے والا اللہ ہے، اور تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ صفت دے رہے ہو کہ وہ یہاں اس نے ہاتھ اٹھایا اللہ سے دعا کیا، وہاں قبر میں نبی کو خبر ہو گئی اور نبی بادلوں میں اتر کے آ رہے ہیں، تم اتنی گستاخی کرو کہ نبی غیر محرم عورت کے پیٹ پہ ہاتھ پھیرے، اور اللہ کی شان میں تم گستاخیاں کرو کہ اللہ نعوذ باللہ زنا کرنے والا بھی وہی، کروانے والی بھی وہی نعوذ باللہ، تو ہم نہ ناراض ہوں، ہم نہ برا کہیں، ہم ان کو کیا کہیں، اور جب ہم یہ عقیدے بیان کرتے ہیں تو تمہیں کیوں برا لگتا ہے، کیوں تکلیف ہوتی ہے، کیا تمہاری غیرت مر گئی، کیا اللہ کے تعلق سے تمہاری غیرت بیدار نہیں ہوتی، تمہیں حیا نہیں آتی کہ یہ بزرگوں نے اپنی کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے، یہ تمہارے دیوبند کے مولویوں نے اپنی کتابوں میں کیا لکھا
لکھا ہوا وحدت الوجود کے تعلق سے، یہ تمہیں برا کیوں نہیں لگتا ہے میرے بھائیوں؟ یا تو تمہیں معلوم نہیں ہے، یا تو تمہیں معلوم نہیں ہے، تو یہ تو مصیبت ہے، اور اگر تمہیں معلوم ہے تو میرے بھائی تم سمجھنے کی کوشش کرو، عقل لاؤ، عقل سے اللہ نے تمہیں عقل دی ہے۔